بھارتی دہشت گرد، یہ جنگ نظر نہیں آتی لیکن لڑی جا رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی سازش، دہشت گرد تنظیموں کے خطرناک منصوبے اور ایک مرد مجاہد کی جرأت مندانہ جوابی کارروائیاں۔ دشمن جہاں بھی ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے۔ بھارتی دہشت گرد۔ میں نے جمرے پٹی میں ملازم اپنے غازی کا نام لیا اور کہا وہ جمرے پٹی میں کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس جگہ انتظار کرنے کو کہا تھا۔ سب انسپیکٹر نے کہا چلو جمرے پٹی کلب میں چلو۔ یہ لوگ مجھے لان میں لے آئے۔ ٹھیک اسی وقت اپنا غازی لان کے برآمدے سے نکل رہا تھا۔ اس نے لان کی دھیمی روشنی میں مجھے پولیس کے ساتھ دیکھا تو اس نے سب انسپیکٹر سے تیلگو زبان میں کچھ کہا۔ اس نے بھی تیلگو زبان میں کوئی جواب دیا۔ پھر سب انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے پستول ہولسٹر میں ڈال لیا اور انگریزی میں کہنے لگا غلطی ہو گئی۔ تم کو معلوم ہے ادھر کل ایک ریٹائرڈ میجر کا قتل ہو گیا تھا۔ ہم نے علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ تینوں پولیس والے چلے گئے۔ غازی نے انگریزی میں زیر لب پولیس والوں کو گالی دی اور مجھ سے کہا تم لان سے نکل کر سڑک پر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا یہاں مچھروں نے تنگ کیا تو میں سڑک پر جا کر ٹہلنے لگا تھا کہ اچانک یہ لوگ جھاڑیوں میں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ غازی بولا تمہیں سڑک پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سب انسپیکٹر میرا واقف تھا، معاملہ خراب بھی ہو سکتا تھا۔ آ جاؤ ہم دوسری طرف سے ہو کر نکلیں گے۔ وہ مجھے جمرے پٹی کلب کے ایک اور رستے سے لے کر ایک طرف آ گیا۔ یہ چھوٹا سا رستہ تھا جہاں دونوں جانب جھاڑیاں تھیں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم پیدل چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اپنے غازی کا بوسیدہ سا ایک منزلہ ڈھلوان چھت والا مکان تھا۔ کمرے میں سامان بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ اس نے چارپائی اور بانس کے پرانے صوفے پر سے کپڑے اٹھا کر کونے میں پھینکے اور بولا تم یہاں بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ تم کافی پیو گے یا چائے؟ یہاں کافی کا بہت رواج ہے مگر مجھے چائے پسند ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی چائے پسند ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کی 2 پیالیاں بنا کر لے آیا۔ ہم چائے پینے اور باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھ سے میرے سفر کے بارے میں پوچھا کہ رستے میں اور خاص طور پر ایلورا شہر میں داخل ہونے کے بعد کوئی خفیہ پولیس کا آدمی تو میرے پیچھے نہیں لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ بظاہر تو مجھے کوئی مشتبہ آدمی اپنا تعاقب کرتا دکھائی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا یہاں کی خفیہ پولیس بہت زیادہ خفیہ ہے۔ وہ اس طرح پیچھا کرتی ہے کہ دوسرے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تمہیں یہاں بڑا محتاط ہو کر رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس نے میرے مشن کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو ایلور کی جزیرائی جیل میں پاکستانی جاسوس ہونے کے الزام میں اذیتیں جھیل رہا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ دلیر جوان پاکستان کی جانباز فورس کا جوان ہے۔ 65 کی جنگ میں اس کی ڈیوٹی رات کے وقت فائرنگ پلٹون پارٹی کو لے کر دشمن کے مورچوں کے پیچھے اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر کو اڑانے کی لگی تو یہ اندھیرے میں اپنی پارٹی کے گوریلا جوانوں سے بچھڑ گیا۔ جانباز فورس پاک فوج کی تربیت یافتہ فوج نہیں تھی۔ ان کے جذبہ حب الوطنی کو دیکھتے ہوئے انہیں تھوڑی سی ٹریننگ دی گئی تھی کیونکہ جنگ زوروں پر تھی اور پوری ٹریننگ کے لیے وقت نہیں تھا۔ یہ جوان رستہ بھول کر دشمن کے مورچوں میں چلا گیا اور پکڑا گیا۔ دشمن نے اسے پاک فوج کا کمانڈو سمجھ کر اسے پوچھ گچھ کے لیے پیچھے امرتسر کے ٹارچر سیل میں بھیج دیا گیا۔ وہاں اس پر وحشیانہ تشدد کیا گیا مگر اس نوجوان نے سوائے اپنے نام اور نمبر کے کچھ نہ بتایا۔ امرتسر سے اسے گوالیار کے ٹارچر سیل میں لے جایا گیا۔ وہاں بھی یہ جوان ہر قسم کی اذیتیں برداشت کرتا رہا مگر اس نے پاک آرمی اور پاکستانی کمانڈو اور جانباز فورس کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ اس کے بعد اسے آندھرا پردیش کے اس بدنام زمانہ جزیرائی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ آج اسی جیل میں پڑے سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ اس سے آج بھی پوچھ گچھ وقفے کے بعد ہوتی ہے۔ اسے ٹارچر کیا جاتا ہے مگر پھانسی کی کوٹری میں اس نوجوان کے اللہ اکبر کے نعرے گونجتے رہتے ہیں۔ اس جوان کا نام کیپٹن جمشید ہے۔ وہ جانباز فورس میں اعزازی کیپٹن تھا۔ میں نے غازی سے پوچھا کہ اس کو کیپٹن جمشید کے بارے میں اتنی معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں تو وہ بولا ایلور جیل میں ایک عورت جیل کی وارڈن کی سیکریٹری ہے۔ اس عورت کا نام مادھوی ہے۔ یہ عورت کرسچن ہے اور کیپٹن جمشید سے اس کو محبت ہو گئی ہے مگر یہ بات اس نے سوائے میرے اور کسی کو نہیں بتائی۔ مجھے اس لیے بتائی ہے کہ وہ میری پرانی دوست ہے مگر اسے میری کشمیری مجاہد کی حیثیت کا علم نہیں ہے۔ اپنی محبت کا اظہار اس نے کبھی پاکستانی مجاہد کیپٹن جمشید سے بھی نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1 سال سے کیپٹن جمشید ایلور جیل میں بند ہے لیکن اس کے گرد جیل کے اندر بھی اس قدر سخت پہرا ہوتا ہے
کہ یہ عورت وارڈن کی سیکریٹری ہونے کے باوجود بھی کبھی کیپٹن جمشید کے قریب نہیں جا سکی، بس دور دور سے اس کی جھلک دیکھ لیتی ہے۔ میں نے غازی سے کہا، یہ ساری معلومات تمہیں اس لڑکی مادھوی کی زبانی معلوم ہوئی ہیں؟ ہاں، مجاہد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مادھوی نے ہی آج سے 6-7 ماہ پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہماری جیل میں ایک پاکستانی کمانڈو قید ہے جس کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر وہ اس قدر بہادر اور دلیر جوان ہے کہ ہر قسم کا تشدد برداشت کر رہا ہے، لیکن سوائے اپنے نام، عہدے اور نمبر کے اور کچھ نہیں بتا رہا۔ میں نے اس کے بعد کیپٹن جمشید کو وہاں سے فرار کرانے کے سلسلے میں مادھوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ اس جیل میں اگر کوئی مکھی بھی چلی جاتی ہے تو وہ بھی باہر نہیں نکل سکتی اور اسے وہیں مرنا ہوتا ہے۔ میں اپنے غازی کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ کیپٹن جمشید کے فرار کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا۔ میں نے غازی سے کہا، کیا تم کسی طرح مجھے مادھوی سے ملا سکتے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا راستہ ہمیں بتا دے کہ جس سے ہم کیپٹن جمشید کو بھارتی درندوں کی درندگی سے نجات دلا سکیں۔ غازی نے کہا، میں مادھوی کو کل صبح فون کروں گا، اس سے کہوں گا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کل کا کوئی وقت دے دے، پھر ہم دونوں اس سے مل کر بات کر لیں گے۔ تم میرا اس سے کیسے تعارف کرواؤ گے؟ میں کہہ دوں گا کہ تم میرے کزن ہو اور حیدرآباد سے مجھے ملنے آئے ہو اور کیپٹن جمشید کو اس لیے فرار کروانا چاہتے ہو کہ تم بھی مسلمان ہو اور وہ بھی مسلمان ہے اور خام خواہ اسے بھارتیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ یہاں تمہارے گھر میں آئے گی؟ غازی بولا، یہاں میں لوگوں سے کم ہی ملتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی ریسٹورانٹ وغیرہ میں بلائے۔ ہماری ملاقاتیں کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں اور ہم ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں۔ مادھوی کی شادی نہیں ہوئی، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور وہ ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہتی ہے۔ رات میں نے اپنے غازی کے کمرے میں ہی بسر کی۔ دوسرے دن وہ ناشتے کے بعد مادھوی کو ٹیلی فون کرنے چلا گیا۔ جمرے پٹی میں اس کی ڈیوٹی شام کے وقت شروع ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد غازی نے واپس آ کر بتایا کہ مادھوی نے شام 7 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ میں نے کہا، اس وقت تو تم جمرے پٹی کلب میں اپنی ڈیوٹی پر ہوگے۔ وہ بولا، میں آج کلب نہیں جاؤں گا، یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ میں دوپہر تک غازی کے پرانے مکان میں ہی رہا۔ غازی تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا، دوپہر کو واپس آ گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، میں نے سگریٹ اور غازی نے بیڑی سلگا لی اور ہم باتیں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا، ویسے تو تمہیں یہاں کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے بھی تم خفیہ پولیس کی نگاہوں میں آ سکتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ دن کے وقت تم زیادہ وقت مکان میں ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں خود بھی یہاں لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتا۔ تم اندھیرا ہونے کے بعد چہل قدمی کے لیے سمندر کی طرف بے شک نکل جایا کرو۔ اول تو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، اگر کسی نے پوچھ بھی لیا تو یہی کہنا کہ تم میرے کزن ہو اور حیدرآباد سے مجھے ملنے آئے ہو۔ غازی نے اپنے کلب میں بھی ٹیلی فون کر دیا تھا کہ اس کا بھائی حیدرآباد سے اسے ملنے آیا ہے، اس لیے آج وہ کلب نہیں آئے گا۔ مادھوی نے 7 بجے شام کا وقت دیا تھا۔ ہم 6:30 بجے گھر سے نکل پڑے۔ جس ریسٹورانٹ میں مادھوی نے ملنے کے لیے کہا تھا وہ ایلور شہر کے جنوب میں ایک کرسچن آبادی میں ایک چھوٹے سے خوبصورت گرجے کے عقب میں واقع تھا۔ میں اور غازی وہاں پیدل ہی گئے، زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ریسٹورانٹ کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ ریسٹورانٹ کے آگے ایک چھوٹا سا سرسبز لان تھا، وہاں بھی کرسیاں اور میز لگے ہوئے تھے، پیڈسٹل فین چل رہے تھے۔ ہم ایک طرف ہو کر کونے والی میز کے گرد بیٹھ گئے اور مادھوی کا انتظار کرنے لگے۔ لان میں 3-4 کھمبوں پر ٹیوب لائٹس روشن تھی۔ پیڈسٹل فین کی وجہ سے ہم مچھروں سے بھی محفوظ تھے اور ہوا بھی خوب آ رہی تھی۔ ٹھیک 7 بجے ایک رکشہ آ کر ریسٹورانٹ کے سامنے رکا۔ غازی نے کہا، یہ مادھوی ہوگی، وہ وقت کی بہت پابند ہے۔ رکشے میں سے ایک درمیانے قد کی مناسب جسم والی عورت باہر نکلی۔ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے لان میں ایک نظر ڈالی اور غازی کو بیٹھے دیکھ کر وہ ہماری طرف آئی۔ ہم نے کھڑے ہو کر اس کا خیر مقدم کیا۔ غازی نے مادھوی سے میرا تعارف کروایا اور کہا، یہ میرا کزن ہے، مجھ سے ملنے حیدرآباد سے آیا ہے۔ یہاں اس نے کیپٹن جمشید کے بارے میں سنا تو مجھ سے کہنے لگا، اس بہادر جوان کو قید سے فرار کروانا اب میرا فرض بن گیا ہے۔ مادھوی نے میری طرف دیکھ کر کہا، بڑا اچھا خیال ہے، مگر یہ ایسا خیال ہے جس کا حقیقت میں تبدیل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش رہا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔